الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 5۔ اس پارے میں سورہ نساء بیان ہوئی ہے۔ اس صورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بچوں اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ ہے، بطور خاص آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکام بیان کیے ہیں۔ مزید اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن منافقین کی علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر ڈسکس کی گیا ہے۔ اسلام کی 2 عظیم خوبیاں۔ محرم عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رشتوں کی حرمت کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، اور بہت بڑا ہٹ جانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے معاشی استحصال کرنے کی ممانعت۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بہت بے حد مہربان ہے، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کا مال دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، چوری، ڈاکہ زنی، رشوت، سود، کسی بھی ایسے طریقے سے لینا جس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہ ہو، حرام ہے، اور یہ دوسرے کا معاشی قتل ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، آگے اگلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہے دوسرے کے مقام اور مرتبے کو تو تسلیم کیا جائے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص جو مقام ملا ہے اسے، وہ اپنے اس مقام کو تسلیم کرے، دوسرے کا بھی احترام کرے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو
خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بڑا واضح ہے کہ بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل، صورت، قوت و توانائی، ذہانت، حسب نسب، برتری، افضل ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، یہ سب سے الگ ہیں اور ان میں امتیاز ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ اس لیے ان جیسا بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہیں بنانا چاہیے کہ ایک انسان بہت اعلیٰ ہے تو دوسرے دیکھ کے اس کو حسرت کریں کہ اس سے یہ اس کا نسب چھن جائے اور یہ ہمیں مل جائے۔ یہ امور تو انسان کے لیے حقیقی شرف اور عزت کا معیار ہے۔ ان میں سے یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ کسی شخص کا اپنا حقیقی کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اگر اللہ کی اس میں قرب داخل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں تو اللہ کے قرب کا یہ سب معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی سب تخلیق اپنی ہے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو آپ ہی کو قرب الہی نصیب ہوگا۔ اس چیز سے قطع نظر کہ چہرے کی رنگت کیا ہے، جسمانی قوت کیا ہے، ذہانت کیا ہے، کس خاندان سے ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، کتنے بڑے اعلیٰ اقتدار پہ ہیں، کتنے چھوٹے اقتدار پہ ہیں، یہ سب چیزیں بے معنی ہیں جب آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس چیز میں نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف تقویٰ ایک معیار ہے۔ اگر تم اللہ کے فضل اور کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو۔ کسی سے حسد کرنا یا اس جیسا بننے کی خواہش ہی کرتے رہنا، اس کو گراتے رہنا، کسی کی نظروں میں گرانا، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانا، اس کے اوپر ذات کے حملے کرنا، اپنی انا کو بیچ میں لا کر کسی بھی طرح سے دوسرے مسلمان بھائی کو ڈیفیم کر کے اس کا حصہ لینا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیات جو آتی ہیں وہ آتی ہیں مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہیں۔ گھر بھی ایک ادارہ اور ایک سلطنت ہے۔ جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں چل سکتا، تو گھر تو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس نظام اور سربراہ کے بغیر یہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا گھر کے تمام افراد کو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی تابعداری، اس کو اپنا ایک بڑا مان کر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، وہ ہے نیک عورتوں کی صفات۔ نیک عورتوں کی صفات اللہ نے جو بیان کی ہے سورہ نساء میں وہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ یعنی نیک عورتوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کرتی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی خاطر، کیونکہ مرد باہر دھکے کھا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ہر طرح سے اپنے گھر کی سہولت کو سامنے لاتے ہوئے اپنے گھر والوں کے آرام کے لیے ذریعہ معاش میں دن رات اپنے آپ کو صرف کیے ہوئے ہے، تو خواتین کے لیے بھی آ گیا ہے کہ وہ گھر بیٹھی ہوئی اسی کے گھر کے پیچھے سے محافظ ہیں اور گھر کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کے بھی محافظ ہیں، جو اس سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اس کی غیر حاضری میں ایسے لوگوں سے ملنا یا ایسے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرنا جس سے کہ شوہر یا گھر کا سربراہ جو ہے وہ واقف ہی نہ ہو اور وہ ان چیزوں کو پسند ہی نہ کرتا ہو۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم پوائنٹ آتا ہے، وہ آتا ہے گھریلو بگاڑ کو درست کرنے کا طریقہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چند چیزیں ایسی فرمائی ہیں کہ گھر کے اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں شوہر اور بیوی کے، اور وہ وجہ جو ہے وہ کردار ہوتا ہے
یا کسی کے کردار میں اتنی زیادہ کجی آ جائے، چاہے وہ خاتون کی طرف سے آئے، تو اس کے لیے ٹھیک کرنے کے انداز جو آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں یہاں وضاحت کرتی چلوں کہ یہاں پر جو آیات بیان ہوئی ہیں اس سے مراد خاتون کا عزت کا کردار ہے، جو اس کو ایک معاشرے میں مقام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس مقام سے خود کو گرا لے، عورت چھپنے کی چیز ہے، عورت کو مستورہ کہا گیا ہے، چھپائے جانے والی چیز۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اگر زنا کی طرف لے جاتی ہے، یا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اس کی عزت میں بددیانتی کرتی ہے، اور شوہر اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے، وہ اس کو سمجھانے بجھانے، ان کو ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے حق رکھتا ہے۔ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسے واعظ کر کے، نصیحت کر کے، بات چیت کر کے اس کو سمجھایا بجھایا جائے، اچھی طرح سے ہر پہلو اس کے سامنے رکھا جائے۔ اگر وہ ان تمام چیزوں سے باز آ جاتی ہے تو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتی ہے تو پھر اس کے لیے بستر میں جدائی اختیار کی جائے، یعنی اسے کسی قسم کا کوئی جنسی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ شوہر کے لیے ہی ہے۔ پھر بھی اگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنے تمام معمولات زندگی کو ویسے ہی لے کر چل رہی ہے جو کہ اس کے کردار کو خراب کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس کی آخرت کو خراب کرنے کے لیے بہت ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر بھی سدھار نہیں آتا تو اس کو مارنے کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مارو کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، اور ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ بس ایک مسواک جو ہوتی ہے اس کی سٹک سے جیسے ضرب لگائی جاتی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلیاں توڑ کے ایک کر دی جائیں اور اس کو کہا جائے جی آج تو تمہیں گھسیٹ کے سارے معاملے تمہارے خراب کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے کسی بھی کام سے وہ اگر اپنی ڈٹائی چھوڑ کر خاوند کی اطاعت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر اسے کسی قسم کی مزید سزا نہیں دی جائے گی۔ اگر مار سے بھی درست نہیں ہوتی تو خاوند اور بیوی دونوں کے بزرگوں کو اس مسئلے میں انوالو کیا جائے گا۔ دونوں کے خاندانوں کے ایک ایک سنجیدہ اور فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، صلاحیت رکھتے ہوں گے ایسی، ان کے ایک ایک مرد کو یا ایک ایک عورت کو ان میں سے بلایا جائے گا اور ایک عدالت سی لگا لی جائے گی، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے گا، اور جو وہ فیصلہ کریں گے ان دونوں فریقین میاں اور بیوی کو وہ بات ماننی پڑے گی۔ آیت نمبر 35 اور 34 اور 35 میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر نگران ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت کی ہے، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پہ کوئی زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالف سے ڈر ہو، مخالفت کا ڈر رہے، تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز رکھنے والا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی غلطیوں پر سیدھی سیدھی طلاقیں ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پروگرام کے مطابق اگر گھریلو بگاڑ کو درست کیا جائے تو 90% طلاقیں کم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ معاشرتی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں اگلی آیات میں آتا ہے۔ گھریلو اور خاندانی حقوق بیان کرنے کے بعد معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے۔ پھر والدین کی نسبت سے باقی خاندان کے لوگوں کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، یتیم بچوں پر احسان کیا جائے، غریب اور مساکین کا خیال رکھا جائے، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ پڑوسی اگر رشتہ دار ہو تو اس کے حقوق پڑوسی اور رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اگر رشتہ دار نہ ہو تب بھی پڑوسی ہونے کے ناطے آپ پر اس کے حقوق ہیں۔ پھر آ جاتا ہے مسافروں کی خدمت کی جائے۔
مسافر چاہے اپنے گھر میں کروڑ پتی ہو، لیکن سفر میں بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے تعاون کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان سے حسن سلوک کرنا اور ان پر مال خرچ کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ پھر آ جاتا ہے آپ کے ملازم اور خادم، یہ کمزور سا طبقہ ہے، یہ خدمت کے عوض میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی فرض ہے، لہٰذا ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے۔ جو شخص آگے آ جاتا ہے، جو شخص مال اور عہدے کے تکبر میں مبتلا ہو کر معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے اشخاص اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو آپ کے ارد گرد رہنے والے ہیں، جو آپ کے کسی بھی طرح سے معاون ہیں، آپ کو آگے لے جانے میں، زندگی کی سہولیات دینے میں آپ کے ہیلپرس ہیں، آپ کسی نہ کسی طرح ان کی زندگیوں میں ویلیو کو ایڈ کریں، ان کے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے میں سے اکثر لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شریف آتا ہے یا ویسے انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہو، چیریٹی کرنی ہو، تو وہ دور دراز یا کسی ایسے معاملے میں کریں گے جو ان کو کسی قسم کا وہاں پہ پہنچانا بھی مشکل ہو اور وہ جانتے تک نہ ہو، جبکہ ان کے ساتھ پہلو میں بیٹھا ہوا ان کا ملازم کہیں زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کے حالات بدلے جائیں۔ ان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ آپ کی وجہ سے اگر وہ سہولت میں آ جائیں تو اللہ کو ایسے معاملات بہت پسند آتے ہیں، لیکن آپ تو اپنی طرف ڈھیروں ڈھیر کھا رہے ہوں اور آپ بڑے آسانیوں میں ہوں اور آپ ان کو سوائے ان کے جسے کہتے ہیں پیمنٹ کے، ان کی تنخواہ کے، آپ 1 روپیہ اوپر رکھ کے نہ دیتے ہو کہ ہم تو ان کا حق پورا دے رہے ہیں، تو ایسا کرنے پہ ان کے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ وہ تو اپنی روٹی روزی اس سے پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور چاہیے کہ سب سے پہلے ہم حلقہ بنائیں ان لوگوں کا جو ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہمارے ہی ساتھ جڑے ہوئے، ہماری روزانہ کی زندگیوں میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ان کی زندگیوں میں یہ احسان کرتے جائیں کہ ان کی زندگیوں میں سدھار آئے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جیسے ماں اور باپ کی عادتیں انسان کے اندر اور انسان کی اولاد میں آ جاتی ہیں، ایسے ہی اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کے معاملے کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہ کے آپ کے ساتھ اچھے ہیلپرس کے کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کا ان پر بھی اثر ہوتا ہے، پھر وہ بھی اپنے سے نیچے والوں پر وہی معاملات شروع کرنے چل جاتے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں یہ خوبصورت سی لڑی بن جاتی ہے، دیکھا دیکھی، کیونکہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، سننے میں اور دیکھنے میں یہ وہ معاملات ہیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے وہ ہم بولیں گے، جو کچھ ہم دیکھیں گے وہ ہم کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو قانون فطرت ہے وہ رکھا ہی ایسے ہے، لہٰذا اگر اپنے سے یہ معاملہ شروع کیا جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد خیر ہی خیر ہوگی، اور ابھی نہ صحیح چند سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے ذہنی طور پر تیار کر دیا ہے کہ وہ خیر بانٹنے والے، خیر لینے والے اور خیر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسلم معاشرے میں مسجد کا ایک اہم مقام ہے، مساجد اللہ کی ہیں، انہیں آباد کرنا، ان کا احترام کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، ان میں داخل ہونے کے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جب بھی مسجد میں جاؤ تو ذہنی، قلبی اور جسمانی طہارت کے ساتھ جاؤ۔ کوئی شخص نشے کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو، اس حالت میں نہ ہو کہ وہ اپنی بات کو خود سمجھ ہی نہ سکتا ہو، اتنی غنودگی یا اتنی بے ہوشی کی حالت نہ ہو کہ وہ صحیح سے چل بھی نہ سکتا اور اس اپنے معاملات میں اس کو بات کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، ایسی حالت میں وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آتا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، اور اگر اس کے پاس غسل کرنے کا پانی موجود نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، لیکن بلا طہارت مسجد میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک سائنسی تحقیق بیان ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کے بعد ایک سائنسی تحقیق بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا،
عنقریب ایک سخت آگ میں ہم ان کو ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، اور ہم ان کے علاوہ دوسری کھالیں ان کے ساتھ بدل دیں گے تاکہ وہ اور عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ میں جب آدمی جل جائے گا، اس کی جلد جلد جائے گی تو اس کو دوسری جلد سے بدل دیا جائے گا۔ اس کی ایک سائنسی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسانی جسم میں تکلیف کو محسوس کرنے کی حس جلد میں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے بار بار اس کی جلد تبدیل کی جاتی رہے گی جب تک کہ اس کو زائد تکلیف محسوس ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی جلد جو ہوگی وہ یہ جو ہماری عام طور پر جلد ہے ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا دی جائے گی۔ کسی جگہ پہ آتا ہے 90 جو فٹ ہے اس کے حساب سے اس کی جلد ہوگی، اس قدر موٹی جلد، اور آخری تہ تک اس کو جو ہے نا احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی شدید اس کو جلد کے اندر احساس پہنچ رہا ہے جلنے کا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے عہدے اور مناصب کی تقسیم عدد و انصاف سے ہے۔ جو انسانوں کو عہدے ملتے ہیں، مراتب ملے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آگے تقسیم کیا ہے، عہدے دیے ہیں، مناصب دیے ہیں، مراتب دیے ہیں، کس کا کیا اقتدار ہے، ان سب میں بھی جو تقسیم ہونی چاہیے اس میں عدل اور انصاف کے ساتھ ایک وقار معیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس حاکم بنے گا یا جس چیز کا وہ اس چیز کے اوپر وہ باس لگ جائے گا، اس چیز کا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کا بڑا حفاظت کرنے والا بن جائے گا، تو ضروری ہے کہ ان میں وہ تمام صفات ہوں جس چیز کی اس کو ڈیوٹی سپرد کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ یعنی اللہ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جس چیز کے اوپر تم بیٹھے ہو، جس کرسی پہ بیٹھے ہو، کیا تم اس منصب کے حقدار ہو؟ کیا وہ تمہیں وہ جو تمہارے نیچے تمام آلات دیے گئے ہیں، تمہارے نیچے جتنے معاملات ہیں، جو ڈیوٹیز تم نے سنبھالنی ہیں، کیا تم ان سے مکمل طور پر واقف بھی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ محض کسی سفارشی معاملے کو سنبھالتے ہوئے، کرسی کو سنبھالتے ہوئے، محض تنخواہ کے لیے، پیسے کے لیے تم اس پہ جا کے بیٹھ گئے ہو، اور اس طرح سے تمام نیچے جو تمہارے معاملات ہیں، جو احکامات تم نے پورے کرنے ہیں، جو ریاست کی ایک ذمہ داری چلانی ہے، وہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ ساری ذمہ داریاں خراب ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم یہ معاملہ اٹھا سکو اور وہ معاملہ چلا سکو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب عہدے اور مناصب نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے۔ نااہل ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے جن کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہوگی، الف بے ہی نہیں آتی ہوگی کہ وہ کس کس کرسی پہ بیٹھے ہوئے، انہیں معاملات سمجھ ہی نہیں ہوں گے، لیکن بس وہ اپنا اقتدار سنبھالتے ہوئے بے انصافی کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ ان جگہوں پر منجمد ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات جو آتی ہیں وہ آتی ہیں اللہ اور رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول إن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑے میں پڑ جاؤ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق حکم دیں تو۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کے حساب سے نہیں چل رہے تو ہرگز ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات آتی ہے، اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ابدی اور مطلق ہے، جبکہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا وہ مشروط ہے کہ شریعت سے ہے تو ٹھیک ہے، شریعت کے بغیر ہے تو نہیں ہے بالکل بھی۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اگر وہ شریعت کے بغیر حساب دے رہے ہیں تو، بغیر حکم دے رہے ہیں تو۔ لیکن اب یہاں پہ یہ حال ہے، لوگوں کا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اپنے حکمرانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اسلامی احکام کے خلاف اور حرام ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حکمرانوں کا بھی رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی شریعت، اسلام، جسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن، ان تمام چیزوں کے احکامات میں تو وہ سامنے لاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں تو پھر مسلمان بھی ان کے قریب نہیں جا سکتے، ان کی اطاعت میں قریب نہیں جا سکتے۔ آگے آ جاتا ہے، مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننا شرط ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم اور ملزوم ہے ایمان والے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کے تمام معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج، حاکم مانا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ معاملہ نہیں کرے گا اپنی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی کے معاملات کے ہر فیصلے کے حاکم ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ پھر اگر وہ اپنے دلوں میں تب بھی تنگی محسوس کریں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور تسلیم کر لیں اور پوری طرح تسلیم کریں، تو پھر ہی معاملہ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے منافقین کا اسلام سے تعلق۔ مسلمان ہر حالت میں اسلام کے مطابق اپنے معاملات چلاتا ہے، جبکہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ اب منافق جو مفاد پرست ہوتے ہیں، ان میں جب ان کو اسلام میں مفاد دکھائی دیتا ہے تو اسلام میں اور مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اگر دوسری طرف مفاد دکھائی دیا جاتا ہے تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے معاملات کو اسلامی عدالت میں اسی صورت میں لاتے ہیں جب انہیں اسلامی قانون میں فائدہ نظر آتا ہے، بصورت دیگر وہ کافر نظاموں کو اور کفری عدالتوں میں جانے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ ان کے منافق ہونے کی واضح علامت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ معاملہ ان کو بڑا برا لگتا ہے، منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ طاغوتی نظاموں کے مطابق فیصلہ کرنے والی عدالتوں میں بخوشی جانا پسند کرتے ہیں اور اسلام کے فیصلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں پر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں نظر آتا ہے کہ صاف صاف احکامات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو حکم ہے وہ کیا ہے اس معاملے کے لیے، لیکن وہ اس سے کنارہ کشی کر کے دوسری طرف جائیں گے اور وہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی بھی طرح سے ان کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی روشنی میں کیا جائے۔ یہ شیوا ہے ان لوگوں کا، اس لیے ان کو منافق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انعام یافتہ لوگ۔ سورہ فاتحہ میں مسلمان بننے کی طرف ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی جو دعا کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست دکھائی ہے۔ فرمایا ہے اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، اور یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اس کے بعد آتا ہے مسلمانوں کا تحفظ کرنا فرض ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ملک، طاقت، حکومت عنایت کر دے تو ان پہ فرض ہے کہ وہ دوسرے علاقے کے مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ اس کے بعد آتا ہے دفاع کو مضبوط رکھو، یعنی دنیا میں صرف وہی قومیں محفوظ اور مامون رہ سکتی ہیں جن کا دفاع مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حالت جنگ میں اگر تم نماز پڑھے ہو تو دوران نماز بھی اپنے دفاعی ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اچھائی محض اللہ کا فضل اور برائی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھلائی پہنچتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی برائی آتی ہے تو وہ انسان کے نفس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے معاملات زندگی خراب ہونے سے آتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا وبال بھی ہوتا ہے اکثر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بلا وجہ اپنا فضل کرتا ہی رہتا ہے، لیکن کسی بندے کو اس وقت تک کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک بندہ کسی گناہ کی وجہ سے خود کو اس کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ کئی دفعہ ہماری زندگی کے معاملات بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس لمحوں میں اللہ سے خوب استغفار کریں۔ اپنی مشکلات سے نکلنے کا ہمارے پاس بہترین راستہ ہے کہ ہم اپنے ہی گناہوں کی خوب ڈھیر ساری ندامت اللہ کے حضور پیش کریں کہ اللہ ہم بڑے نادم ہیں، بڑے شرمسار ہیں، ہمیں ان زندگی کی مشکل جھمیلوں سے، سختیوں سے، پریشانیوں سے آپ ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے کہ ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ آپ کے محض فضل اور آپ کے کرم سے ہے، اور ہمیں ان مشکلات سے جو نجات ملے گی وہ بھی آپ کے فضل اور آپ کے کرم سے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آتا ہے افواہیں پھیلانا اور ان پر کان دھرنا۔ مسلم معاشرے کا یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی خبر جس کا تعلق مسلمانوں کے امن و امان سے ہو، عام لوگوں میں اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر فرض ہے کہ آپ کے پاس جو بات پہنچے اگر وہ خیر والی ہے تو دوسروں کو پہنچائیں، اگر وہ شر والی ہے، تکلیف والی ہے، بے حیائی والی ہے تو وہ لوگوں میں عام نہ کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا عملی ثبوت آج کل کے میسیجز ہیں۔ لوگ بلا جھجک جھوٹے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں، جھوٹی وجوہات لوگوں میں ایک عجیب سا انتشار پیدا کر دیتی ہے، اور وہ ذرا نہیں جھجکتے اس بات سے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن میں کتنا خوبصورت اس کا بیان آیا ہے کہ بالکل ایسے معاملات جو لوگوں میں تکلیف پہنچائیں، خوف پہنچائیں، امن و امان تباہ کریں، ایسے میسیجز، ایسے پیغامات دوسروں کو نہیں دینے چاہیے۔ اس کے بعد بھی بڑا خوبصورت سا ایک معاملہ آتا ہے، خوبصورت سا پوائنٹ ہے کہ نیک کام کی سفارش کرنا۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفارش کرنا گناہ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ جائز کام کی سفارش صرف جائز نہیں بلکہ فرض بھی ہے، اور حرام کام کی سفارش حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی سفارش کرے گا، اچھی سفارش،
اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا۔ اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سفارش کرنے کا حکم دیتے تھے، بلکہ ان کی تربیت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کام کے لیے خدمت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کا کام جائز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی میرے پاس سفارش لے کر آؤ، کیونکہ سفارش کرنے میں ثواب ہے۔ یہ سفارش کرنا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا آپ کی وجہ سے کوئی کام آسان ہو جائے، آپ کسی کو نیکی کے کام میں یا اس کے دنیاوی کام میں اگر وہ آپ کے زیر اثر آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آپ کا کسی کو ریفرنس کے طور پہ پیش کر دینا بھی ایک سفارش ہے۔ اس کا آپ کو اجر ملے گا، دوسرے کا کام بن جائے گا اور آپ نیکی کے مستحق ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ ابھی آپ قرآن مجید کی خلاصہ تفسیر سن رہے ہیں، آپ اس کو آگے لوگوں میں شیئر کریں گے تو یہ گویا کہ آپ کا اس کا سفارشی بن جانا ہے، آپ کا اس کا پروموٹ کرنا ہی ایک سفارشی ہوگا، اس میں آپ نیکی کے مستحق ہو جائیں گے، دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہی عمل کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین پوائنٹ اس صورت میں آتا ہے وہ آتا ہے قتل خطا کی دیت۔ مومن کا بھائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے مسلمان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے، اسے قتل کر دینا بہت دور کی بات ہے۔ اگر غلطی سے ایسا ہو جائے، خطا سے ایسا ہو جائے تو اسے قتل خطا کہتے ہیں۔ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ قاتل ایک غلام آزاد کرے گا اور اس کے ساتھ ورثاء کو دیت دے گا۔ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا، یہ اس کی اللہ کے ہاں توبہ ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار نہ دو۔ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک شخص مسلمان مجاہد کے سامنے آ گیا، مسلمان اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ مجاہد نے سمجھا یہ محض ڈر اور موت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، مجاہد نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ مجاہد نے کہا اس نے مجھ سے ڈر کر اور موت سے بچنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں؟ جب اس نے کہہ دیا تو تم نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ قیامت کے دن اس کا ہاتھ تمہارے گریبان پر ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو کہ جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو کہ نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، یعنی تم نے مال غنیمت کے لالچ میں اسے کافر قرار دے کے قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس تو بہت مال ہے، اسے تم ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے لوگوں پر کفر کے فتوے نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اسکول آف تھاٹ سے میچ نہیں کرتا تو صرف اس لیے اس کو ناپسند کریں کہ یہ آپ جیسا دکھتا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص قسم کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کا اس لیے اس سے نفرت کرنا کہ یہ آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے، یہ تو کتنا زیادہ مقدم باتیں ہیں، اور آج کل یہ کس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ صرف اس لیے کہ وہ آپ کی جماعت سے، آپ کی مسجد سے یا آپ کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے یا آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں سے تعلق نہیں رکھتے، تو محض لوگ اس لیے بھی دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو ایمان والا سمجھنا تو درکنار، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ روش بڑھتی جا رہی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا ذاتی محاسبہ ضرور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی ذاتی انات کی وجہ سے، ذاتی مفاد اور اپنی انا سے، حسد کی بنیاد پر ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اس صورت مطہرہ کے آخری حصے میں
اللہ تعالیٰ نے بیان جو کیا ہے اب میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ گمراہی کرنے کے شیطانی ہتھ کنڈے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا، جس کی وجہ سے اس نے جس انسان کی وجہ سے یہ ذلیل ہوا تھا، اس نے قسم کھائی کہ اللہ میں بھی اس کو تیرے دربار سے ایسے ہی نکالوں گا۔ جب اس سے پوچھا کہ تو انسان کو گمراہ کیسے کرے گا، تو اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور یقیناً میں انہیں گمراہ کروں گا اور میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں، پلاننگس، اور میں حکم دوں گا ان کو تو یقیناً وہ چوپاؤں کے کان کاٹتے پھریں گے، اور وہ یقیناً ان کو ایسے ایسے حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کر دی ہوئی صورتوں کو بدلنے کی پوری کوششیں کریں گے۔ اور یاد رکھو، جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو اس نے بڑا خسارہ اٹھایا ہے، اور واضح خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ انہیں وعدے دلاتا ہے، شیطان انسانوں کو وعدے دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، لمبی لمبی پلاننگز کراتا ہے، دل لگی کرواتا ہے دنیا میں، دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کی بات مان کر چلتے ہیں ان کو آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ بھی نظر نہیں آنا، اور جب وہ اس سے بھاگیں گے، نکلنے کی کوئی راستہ تلاش کریں گے جہنم سے، تو انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے ہر حالت میں سچی گواہی دو۔ مسلم معاشرہ عدل پر ہے اور عدل کی بنیاد گواہی پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے کی بنیاد سچی گواہی دینا ہے۔ جب کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ اسلامی معاشرے میں تباہی پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے آخری حصہ جو آتا ہے دوبارہ سے منافقین کے بارے میں آتا ہے، منافقین کی علامات اور ان کا انجام آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے منافق جو ہیں وہ آستینوں کے سانپوں جیسے ہیں، اور اللہ نے ایسا پردہ اٹھایا ان کے چہروں سے، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے یہ مسلمان ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کردار نبھا رہے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ ان کی پالیسیاں چیک کرتے ہیں کہ اگر تو یہ ان کو فائدہ دینے والی ہیں تو ان دنوں میں مسلمان بن جاتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ان دنوں نقصان ہے یا کوئی عمل کی بات ہے تو اس سے کہیں دور ہو جاتے ہیں، پھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے بڑے دنیا دار سے، اور مسلمانوں سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی لگانا اور کافروں کو معزز سمجھتے ہیں، کافروں سے دوستی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی عزت ان کے دلوں میں بہت کم ہے، بلکہ مسلمان عزت کے لیے ان کے دل میں جگہ ہی نہیں بناتے، ہر چیز میں یہ کفار کو آگے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر لمحے مسلمان ان کو چھوٹا نظر آتا ہے۔ با عمل مسلمان، قرآن پڑھتا ہوا مسلمان، دین سمجھاتا ہوا، دین سمجھتا ہوا مسلمان انہیں چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے یہ تو بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں کسی کام پہ، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ فائدہ تو تبھی ہے جس سے دنیا مل رہی ہو، فائدہ تو تبھی ہے جس سے دنیا کمائی جا رہی ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ دین کا مذاق اڑانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، دین کے کچھ پہلو ان کو نظر آتے ہیں اور کچھ پہلوؤں سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ منافق اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافقین کی 4 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت بددیانتی کرے، اور جب جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے۔ ان صفات کا پایا جانے والا منافق کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں غور طلب کرنا چاہیے کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کو دل سے قبول نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان ہمیں شک ہی ہے، تذبذب میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کے 7 درجوں میں سب سے نچلا درجہ
منافقین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، اور اللہ اس کو قرآن میں کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کو وہاں کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ عذاب الہی سے بچنے کے لیے دو ہی اصول اللہ نے اس میں آخر میں اس سپارے کے بیان کیے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو درست کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے جو اللہ کے شکر گزار ہیں، جو اللہ سے راضی ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں۔ ہماری عادات، اطوار، انداز ایسے ہی بن جائیں جس میں کہ ہمیں شکر کرنے کی عادت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔